ویلکم ٹو نیو ولاگ۔ آج کی اس ولاگ میں میں آپ کو ایک دلچسپ اور ایک اچھی سی کہانی سناؤں گا جس کا ٹائٹل ہے لالچ کا انجام۔ لالچ کا کیا انجام ہوتا ہے اس کہانی میں پورا آپ سمجھیں گے۔ اس کہانی کو پورا غور سے سنیے گا کہ لالچ کی سزا، لالچ کی انجام کیا ہوتا ہے۔ ہر چیز کا ایک انجام ضرور ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے اس دنیا میں کچھ کرو گے ویسا آپ نے بھرنا ہے، یہ لازمی آپ کے ساتھ ہوگا۔ جس کے ساتھ بھی آپ کچھ کرو گے آپ کا تو لازمی ہوگا، چاہے وہ اچھا کرو چاہے وہ برا کرو، اللہ ہر چیز کا صلہ آپ کو لازمی دے گا، چاہے اچھائی ہو چاہے برائی ہو۔ چلو آپ کو میں اس کہانی کا اسٹارٹ اپ کرتے ہیں، لالچ کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کہانی کی شروعات کرتے ہیں۔ ایک گاؤں کے کنارے میں ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں دو بھائی رہتے تھے، بڑا بھائی زید اور چھوٹا بھائی حمزہ۔ زید بچپن ہی سے غصے والا اور بہت سخت مزاج تھا، جبکہ حمزہ نرم دل اور خاموش طبیعت کا لڑکا تھا۔ ان کے والد ایک معمولی کسان تھے اور بڑی محنت سے اپنے بچوں کو پال رہے تھے۔ والد ہمیشہ دونوں بھائیوں کو نصیحت کرتے، انسان کی اصل طاقت اس کے اخلاق میں ہوتی ہے، مگر زید کو یہ باتیں کبھی سمجھ نہ آئیں۔ وقت گزرتا گیا، والد بوڑھے ہونے لگے اور گھر کی ذمہ داریاں زید کے کندھوں پر آ گئیں۔ شروع میں سب ٹھیک رہا، مگر پھر زید کے اندر لالچ بڑھنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ ساری زمینیں اور دولت صرف اسی کے نام ہو۔ حمزہ چونکہ سادہ دل تھا، اس لیے اسے دنیا داری کی زیادہ سمجھ نہیں تھی، وہ بھائی پر بھروسہ کرتا تھا۔ ایک دن زید نے اپنے والد سے کہا، اب آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، زمینیں میرے نام کر دیں تاکہ میں اس سے سب کو سنبھال سکوں۔ والد نے جواب دیا، بیٹا یہ زمینیں تم دونوں بھائیوں کی امانت ہیں، میں انصاف کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ یہ بات زید سن کر بہت غصہ ہوا، اسے لگا کہ حمزہ اس کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اس دن کے بعد اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے بدتمیزی شروع کر دی، کبھی اسے کھانا نہ دیتا، کبھی سخت کام کرواتا اور کبھی سب کے سامنے ذلیل کرتا۔ حمزہ خاموشی سے سب برداشت کرتا رہا اور سوچتا تھا کہ شاید ایک دن اس کا بھائی بدل جائے گا، مگر زید دن بدن مزید ظالم بنتا گیا۔ ایک رات شدید بارش ہو رہی تھی، بجلی چمک رہی تھی اور آسمان گرج رہا تھا۔ اسی رات زید نے فیصلہ کیا کہ وہ حمزہ کو گھر سے نکال دے گا۔ اس نے غصے میں آ کر حمزہ کا سامان باہر پھینک دیا اور چیخ کر کہا، آج کے بعد اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ حمزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے صرف اتنا کہا، بھائی میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ مگر زید کا دل پتھر بن چکا تھا، اس نے دروازہ بند کر دیا۔ حمزہ بارش میں بھیگتا ہوا گھروں سے نکل گیا۔ چند دن کے بعد گاؤں والوں کو معلوم ہوا کہ حمزہ شہر چلا گیا ہے۔ وہاں اس نے ایک ورکشاپ میں کام شروع کر دیا۔ وہ محنتی تھا، اس لیے سب لوگ اسے پسند کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ اس کی زندگی بہتر ہونے لگی۔ ادھر زید کے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے، پہلے فصل تباہ ہوئی، پھر قرضہ بڑھ گئے۔ لوگ بھی اس سے دور رہنے لگے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ اس نے اپنے بھائی کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اس کے والد بھی اس کے روپ سے دل بھر رنجیدہ رہنے لگے۔ ایک دن والد شدید بیمار ہو گئے۔ مرنے سے پہلے انہوں نے زید کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا ظلم کبھی انسان کو کامیاب نہیں بناتا، تم نے اپنے بھائی کا دل توڑا ہے، یاد رکھو کسی مظلوم کی آہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ یہ بات واقعی سچ ہے اس کہانی کی۔ مظلوم کی آہ اور ایک بد دعا آپ کو آسمان سے زمین میں گرانے میں وقت ایک سیکنڈ میں لگا سکتی۔ یہ کہہ کر ان کے والد دنیا سے چلے گئے۔ والد کی موت کے بعد زید بالکل اکیلا ہو گیا، نہ گھر میں سکون تھا نہ دل میں۔ راتوں کو اسے نیند نہیں آتی تھی، ہر وقت اسے حمزہ کی وہ بھیگی ہوئی آنکھیں یاد آتی جب اسے گھر سے نکالا گیا تھا۔ ایک سال بعد زید کو معلوم ہوا کہ حمزہ اب شہر میں ایک کامیاب آدمی بن چکا ہے۔ اس نے اپنی محنت سے ایک چھوٹا کاروبار کھول لیا تھا اور لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔
یہ سن کر زید کے دل میں عجیب احساس پیدا ہوا۔ اسے اپنی غلطیوں کا شدید سے احساس ہونے لگا۔ آخر ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ حمزہ سے معافی مانگے گا، اور وہ شہر پہنچا اور بڑی مشکل کے ساتھ حمزہ کی دکان تک پہنچا۔ جب اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حمزہ نے بھی اپنے بھائی کو پہچان لیا مگر خاموش رہا۔ زید روتے ہوئے بولا، بھائی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے۔ آج میں اپنی سزا بھگت چکا ہوں، میرے پاس نہ سکون ہے نہ خوشی۔ حمزہ کچھ لمحے خاموش رہا اور پھر اس نے احساس سے کہا، بھائی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اصل انسان وہ ہے جو اپنی غلطی مان لے اور غلطی مان کر اس کا اظہار کرے، اسے کی معافی مانگے، تلافی کرے۔ حمزہ کچھ لمحے خاموش رہا۔ یہ سن کر زید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس دن اسے احساس ہوا کہ دنیا کی سب سے بڑی سزا انسان کا اپنا ضمیر ہوتا ہے۔ جب انسان ظلم کرتا ہے تو شاید کچھ وقت کے لیے بچ جائے، مگر آخرکار اس کا دل ہی اسے چین سے جینے نہیں دیتا۔ کیا کہا تھا میں نے؟ جو آپ کرو گے وہی آپ کے ساتھ ضرور ہوگا۔ آپ جس طرح کسی کے ساتھ سلوک کرو گے، چاہے وہ اچھا ہو آپ کو اچھائی کا صلہ ملے گا، چاہے وہ برا ہو آپ کو برائی کا صلہ ملے گا۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، میری بہنوں، کسی کے ساتھ ایسا ظلم نہ کرو کہ وہ آپ کے لیے کوئی بد دعا دے، آپ کو دل سے بد دعا دے اور آپ کو آسمانوں سے زمینوں میں آ کر گر جاؤ۔ تو اس لیے حمزہ نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا اور اسے اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ دونوں بھائی ایک بار پھر اکٹھے ہو گئے، مگر زید اب پہلے والا انسان نہیں رہا تھا۔ وہ نرم دل اور عاجز بن چکا تھا۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ طاقت ظلم میں نہیں بلکہ محبت اور انصاف میں ہوتی ہے۔ بے شک یہ بات بالکل صحیح ہوئی۔ گاؤں واپس آنے کے بعد زید نے سب کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا۔ اس نے غریبوں کی مدد شروع کی اور ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے لگا۔ لوگ حیران تھے کہ ایک ظالم انسان اتنا بدل کیسے گیا۔ ایک دن گاؤں کے ایک بزرگ نے کہا، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ انسان اپنے ظلم سے کچھ وقت کے لیے بچ سکتا ہے، مگر آخرکار اسے اپنی سزا ضرور ملتی ہے۔ بے شک کبھی نہ کبھی اس کو سزا ضرور ملے گی۔ کچھ وقت کے لیے وہ عیاشی، وہ کام، وہ ہنسی زندگی گزار لے گا، لیکن جب وقت سزا کا آتا ہے تو خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ کبھی بھی وہ وقت آ سکتا ہے، چاہے وہ آج ہو یا کل ہو، چاہے وہ 5 منٹ بعد کا ہو۔ یہ بات سن کر زید کی آنکھیں جھک گئیں۔ اسے معلوم تھا کہ یہ سچ ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں سب کچھ کھو کر یہ سبق سیکھا تھا کہ کسی کے دل کو دکھانے والا انسان کبھی سکون میں نہیں پا سکتا۔ اس دن کے بعد دونوں بھائی محبت سے رہنے لگے۔ ان کی کہانی پورے گاؤں میں مشہور ہو گئی اور لوگ اپنے بچوں کو یہ سبق دینے لگے کہ ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، جبکہ معافی اور محبت انسان کو بڑا بنا دیتی ہے۔ تو ظلم کی سزا، بھائی کے آنسو، ضمیر کی عدالت، یہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ آپ کسی کے ساتھ بھی، چاہے اپنے بھائی، اپنے رشتہ دار، اپنی بہن، اپنے والدین، خاص طور پہ لوگ آج کل بہت کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی کچھ کرو گے آپ کے ساتھ وہ ہوگا۔ آج آپ کسی کے ساتھ کرو گے کل آپ کے ساتھ کوئی ہوگا۔ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو گے کل آپ کو ماں باپ بننا ہے، کل آپ کی اولاد آپ کے ساتھ وہ کام کرے گی۔ آج اپنی بہن کے ساتھ کرو گے کل آپ کے ساتھ کوئی بیٹی بیٹا کچھ نہ کچھ کرے گا۔ بولتے نا خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ غرور کا انجام صرف برا ہوتا ہے۔ دل توڑنے کی قیمت، جب ضمیر جاگ اٹھا، سب سے زیادہ مضبوط اور جذباتی ضمیر کی عدالت ظلم کی سزا ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔ آپ کو امید ہے کہ یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ یہ کہانی سن کر آپ اپنے اندر اچھا محسوس کریں گے اور اچھا لوگوں تک اس کہانی کو شیئر کریں گے اور سن کر اس پہ عمل کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی میں۔